اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی رحمہ اللہ تعالی اعضائے وضو کے دھونے کے متعلق فتویٰ نقل کرتے ہوئے فتویٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کی وضاحت ہم نے مختلف کلپوں میں ریکارڈ کرائی ہے۔ اب اگلی جو بات تھی کہ وہ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کپڑا نہیں لیا، رومال پیش کیا تو آپ نے نہیں لیا، تو اس پر اعلیٰ حضرت یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ جلدی جانے میں اور جلدی میں ہونے کی صورت میں کپڑے سے جسم خشک کرنے اور ہاتھ سے پونچھے میں کوئی فرق نہیں، یعنی جلدی ہو، جلدی نماز کے لیے جانا ہو تو پھر کپڑے سے جسم خشک کرنا اور ہاتھ سے پونچھ لینا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام بخاری کی روایت میں ہے کہ ام المومنین نے آپ کو کپڑا پیش کیا تو آپ نے نہیں لیا اور ہاتھ سے پونچھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ممکن ہے کہ جلدی کی بنا پر کپڑے سے جسم خشک کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، یہ ہو سکتا ہے کہ جلدی تھی جس کی وجہ سے کپڑے سے جسم جو ہے خشک کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور کپڑا ساتھ لے جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، برخلاف ہاتھ سے پونچھنے کے کہ وہ چلتے چلتے بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ اپنے رب عز و جل کے حضور تواضع کے لیے ایسا کیا ہو، جیسے کیونکہ مالدار لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ کپڑے سے پونچھتے ہیں اور غریب جو ہے وہ ہاتھوں سے ہی پونچھ لیتے ہیں، تو یہ تواضع ہے۔ اور ممکن ہے کہ اپنے رب عز و جل کی حضور تواضع کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو۔ کہتے ہیں یہ جواب بھی امام نووی نے ہی بیان کیا ہے۔ اور ملا علی قاری نے یہ فرمایا کہ وقت ممکن ہے کہ وقت گرم تھا، اس وقت تری کو باقی رکھنا اعضاء پر یہی مقصود تھی، کیونکہ گرم ہی ہے تو وقت گرم ہے تو اعضاء پر تری ہی رہے، اس لیے کپڑا نہیں لیا اور اسی طرح ہی آپ چل پڑے۔ اس کو ملا علی قاری نے مرقات میں ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آپ مانتے ہیں بلکہ ام المومنین کا کپڑا پیش کرنا ظاہراً اسی طرف ناظر کہ ایسا ہوتا تھا۔ ہاں دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پیش کیا کہ یہ اس کو خشک کر لیں، اعضاء کو خشک کر لیں، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کو خشک کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا، مگر اس وقت کسی خاص وجہ سے قبول نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، وگرنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیش کیا؟ یہ تو ظاہراً یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے پیش کیا، لیکن اس وقت کوئی خاص وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں ابن تین نے یہ مطلب بیان کیا اور اسے ارشاد الساری میں نقل کیا، اور ان کی عبارت یہ ہے کہ رومال اسی لیے لایا گیا تھا، یہ عبارت ہے ان کی کہ رومال اسی لیے لایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جسم خشک کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھو نا، کانا ینتشف بہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جسم خشک کیا کرتے تھے اور مثلاً میلا ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کتنی کتابوں سے حوالہ دے رہے ہیں، کس کس کا حوالہ دے رہے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ توجیہ اس بات کے ثابت کرنے پر موقوف ہے، یہ جو توجیہ کی ہے اس بات کے ثابت کرنے پر موقوف ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا غسل نہ تھا، کیونکہ یہ رومال استعمال کرنے کی عادت تب معلوم ہوگی جب اس سے پہلے کئی مرتبہ غسل کیا ہو۔ اور وہ یہ کیسے ثابت کریں گے، کیسے ثابت کریں گے؟ یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ ابن تین نے کہا کہ یہ رومال اس لیے لایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جسم خشک کیا کرتے تھے اور مثلا میلا ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں یہ جو توجیہ کیا انہوں نے یہ اس بات کے ثابت کرنے پر موقوف ہے، یعنی یہ بات ثابت ہو کہ حضرت میمونہ رضی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا غسل نہیں تھا، تو جب یہ ثابت ہو جائے تو
تو پھر جو ہے نا یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کو خشک کیا کرتے تھے۔ المتصر اعلیٰ حضرت اس قدر میں شک نہیں ہے کہ کبھی کبھی ترک کر دینا یہ دلیل کراہت نہیں ہو سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال کو قبول نہ کرنا، کبھی ترک کر دینا، یہ کراہت کی دلیل کو ثابت نہیں کرتا۔ اور یہ جو علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عمل کو ترک کرنا کراہت کی دلیل کو ثابت نہیں کر سکتا، نہ یہ دلیل کراہت ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو تتمہ دلیل سنیت ہوتا ہے، یہ سنت کی دلیل کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ سنت کی دلیل بن جاتا ہے، یہ سنت یہی ہے نا کہ یہ تو نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک ہی نہیں کیا تو وہ سنت وہ تو واجب کے درجہ میں ہوگی، تو سنت یہ ہے کہ کبھی کبھی ترک بھی کیا ہے، تو کبھی کبھی ترک کرنا یہ تو تتمہ دلیل سنیت ہو جائے گا، یہ سنت ہونے کی دلیل کو پورا کرنے والا ہو جائے گا، اس کا تتمہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احسن طویلات حدیث وہ ہے، حدیث کی احسن طویل یہ ہے جو امام اجل حضرت ابراہیم نخعی استاذ الاستاد سیدنا امام اعظم، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں، امام اجل ابراہیم نخعی نے جو فائدہ دیا ہے اور جو افادہ فرمائی ہے وہ حدیث کی احسن طویل، وہ طویل احسن ہے کیا کہ سلف کرام کپڑے سے پونچھنے پہ حرج نہ جانتے، جو ہمارے سلف بزرگ تھے وہ کپڑے کے ساتھ پونچھنے میں حرج نہیں جانتے تھے، مگر اس کی عادت ڈالنا پسند نہ فرماتے کہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے، بس جب بھی گیلا ہو یہ غسل کیا یا وضو کیا تو بس صاف کر دیں، عادت نہیں ڈالنی، عادت ڈالنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، کیوں کہ وہ باب ترفع و تنعم یعنی خوشحالی اور دولت مندی کی علامت ہے، کہ خوشحال ہونے کی اور دولت مندی کی علامت ہے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ممونہ رضی اللہ تعالیٰ کے آخر میں یہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے فرمایا سلف ثانی رومال کے استعمال میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی اس کی عادت کو مکروہ جانتے تھے۔ اور طبری کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے، عامش کہتے ہیں میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے کہا سلف وضو کے بعد رومال کو صرف اس لیے مکروہ جانتے تھے کہ کہیں عادت نہ پڑ جائے۔ اب یہاں دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہیں عادت نہ پڑ جائے۔ پھر نفس حدیث میں دلیل جواز موجود، یعنی جو نفس حدیث ہے اس میں دلیل جواز موجود ہے کہ ہاتھ سے پانی صاف فرمایا اور صاف کرنے میں جیسا کپڑا ویسا ہاتھ، کیا بات اعلیٰ کی کیا اعلیٰ فرماتے ہیں۔ پھر نفس حدیث میں جواز دلیل موجود ہے، یعنی پانی صاف کرنے میں یہ جواز کی دلیل موجود ہے، وہ کیا یعنی ہاتھ سے پانی صاف فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا مطلب ہے پانی صاف کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ کتنی دلیلیں اعلیٰ حضرت دیں گے اور کس انداز سے اعلیٰ حضرت سمجھا رہی ہیں۔ یہاں تو جس کو دیکھو فتویٰ دے دیتا ہے، اعلیٰ حضرت مجتہد ہیں، وہ اللہ پاک کا کتنا کرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر بھی پانی ہاتھ سے صاف فرمایا نا تو یہ پتہ چلا کہ پانی صاف کرنا یہ جائز ہے، تو یہ دلیل جواز ہے، یہ جواز کی دلیل ہے۔ اور جیسے پانی سے صاف کرنا ہے ایسے کپڑے سے بھی صاف کرنا ہے، کپڑا جیسے کپڑا ویسا ہاتھ، کپڑے سے بھی پانی صاف کرنا ہے تو ہاتھ سے بھی پانی، تو پتہ چلا کہ چاہے کپڑا ہو چاہے ہاتھ ہو پانی صاف کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔